اسلام میں قاتل کی سزا کیا ہے؟ اسلام میں قاتل کی سزا قاتل جی اگر آپ کو پتہ ہو تو قاتل کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ اگر کسی بندے کو قتل کر دیا نا تو قتل کرنے والے یا تو قصاص دینا ہے نا، یا تو بس اپنا بدلہ لینا ہے. مطلب بدلہ کیسے شرعی لحاظ سے نا، جو حکومت وقت ہے نا، حکومت وقت جی 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 اسلامی حکومت ہو تو اس کو پھر مثال کے طور پہ اس کا گردن کاٹے تو اس کو گردن کاٹا جائے گا. اگر اس کے نہ آنکھ کو پڑے تو اس کو آنکھ کی پڑا جائے گا، کان کاٹے تو کان کو کاٹا جائے گا، ہاتھ کاٹے تو ہاتھ کو کاٹا جائے گا. ادھر تو وہ قانون چل نہیں رہا. لیکن پھر بھی اگر پھانسی تو ہے ہی، پھانسی تو ہے. اگر ویسے تو یہ اگر اس کے ورثہ قصاص مانگنا چاہے تو پھر وہ قصاص دینا چاہیے. تو پھر معافی ہے. اچھا، اور اگر فرض کیا ایک آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری دنیا ایسی ہے جو کئی قتل کر کے پھر بھی آزاد گھوم رہے ہیں اور ساری زندگی ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ قصاص ہوتا ہے، نہ وہ معافی ہوتی ہے، نہ ان کو پھانسی ہوتی ہے. تو بس اوپر تو جانا ہے نا. اوپر کیا سزا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں تو جانا ہے نا. کیا سزا ہے؟ تو اللہ نے جو طے کیا پوری ابدی زندگی جو ہے نا وہ جہنم میں گزارے گا. جزاک اللہ خیر. بھائی کے لیے وہ تحفہ، بچے وہ تحفہ لے آنا چاہتے ہیں جنہوں نے جواب دیا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بلال. بلال بھائی، آپ پہلے بندے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ یہ جواب دیا ہے کہ وہ ابدی زندگی جو پوری ہے وہ جہنم میں رہے گا. جواب یہی ہے. وہ آیت بھی لے آئیں ذرا بیٹا، لے آئیں، وہ آیت پڑھا دیتے ہیں آپ کو. یعنی وہ کہتے ہیں جی ایک تھوڑی دیر پہلے ایک بچہ تھا، اس سے بھی ہم نے سوال کیا تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ 1000 سال رہے گا، 2000 سال رہے گا، 3000 سال، پھر یہ وہ بیٹا یہ پڑھیں. تو میں نے کہا نہیں، پھر ہم نے اس کو یہ آیت پڑھائی ہے. ذرا آیت آپ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ اونچا پڑھیں. آیات تو خیر نہیں پڑھ سکتا نہیں، یہ آیت کوئی بات نہیں. یہ اور جو کوئی کسی مومن کو قصدن قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. ایک بار پھر لفظ پڑھیں، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. نکلنے والی بات کوئی نہیں، آگے پڑھیں. اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، غضب بھی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت بھی کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار پھر اور ایکسٹرا عذاب، یعنی وہ سزا جہنم با مشقت ہے. بے شک. اور اس پر لعنت ہے. لعنت یا شیطان پر ہے، یا یہود و نصارہ پر ہے، یا قاتل پر ہے. اور غضب بھی جو ہے وہ آپ اگر آپ کو پتہ ہے تو بھی جزاک اللہ خیر. اگر نہیں پتہ، آپ کے ذریعے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا کتنی ہے. آپ کو اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ لعنت بھی ہے، غضب بھی ہے، اور جو قید سزا کے ساتھ ہے، یعنی عذاب بڑا عظیم، یعنی با مشقت ہے. تو اتنا بڑا یہ قرآن ہے. سورۃ 4 آیت 93 ہے. اور مقتول کو کیا ملے گا؟ مقتول کو تو جنت ہے، ہمیشہ کے لیے جنت ہے. نہیں، وہ جنت جو جائے گا وہ تو ہمیشہ کے لیے جائے گا، وہ تو بات سب کو پتہ ہے. تو لیکن کیا ہے کہ کیوں جنت ہے اس کو پتہ نہیں ہے نا. پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیوں مارا ہے، کس بات میں مارا ہے. شہید ہو گیا. شہید کا کوئی حوالہ ہے؟ کیا مطلب؟ جیسے میں نے آپ کو حوالہ دی، شہید کا کوئی حوالہ ہے؟ آپ کس سے سنا ہے شہید ہوتا ہے؟ تو شہید تو حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے. نہیں، آپ بتائیں، کوئی حدیث میں پڑھا ہے آپ نے؟ پڑھا تو نہیں ہے. سنا قرآن میں کدھر ہے؟ وہ بھی میں اگر قرآن پڑھ لیتا تو. اچھا چلو، میں آپ کو آج قرآن بھی سنا دیتا. آپ کے ذریعے سے نا لوگوں تک ہم پیغام پہنچا رہے ہیں. سنیں جی آپ بھی. حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کڑا حال بھی انہوں نے سنا دو. ہاں، ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا. ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی. تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے. آگے پڑھیں، 2 آیتیں مزید ہیں. ہم آپ کو حوالے سے سمجھا رہے ہیں. وہ تو میرے قتل کے لیے 10 درازی وہ جو مقتول ہے وہ کہتا ہے گو تو میرے قتل کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں یہ وہ بندوق لے کے چلائے، میں نے تجھے کچھ بھی نہیں کرنا. لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا. میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں. وہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کرنا، تو بھائی قتل کر لے. آگے پڑھیں جو آخری آیت ہے کہ مقتول کو ملے گا کیا. میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ سر پر رکھ لے. دوبارہ پڑھیں اس آیت کو. میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر تو ہی رکھ لے، مجھے صاف کوڑا کر دے. اور دوزخوں میں شامل ہو جائے.
ظالموں کا یہی بدلہ یہ ہے. قرآن ہے, یہ سورت 5 آیت 29 ہے. میں نے اپنی طرف سے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا. بیٹا ادھر اور نمازیں لے کے آئے, تھوڑا یہ وہ بندے لے کے آئے. میں نے اپنی طرف سے آپ سے کچھ بھی نہیں کہا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے گناہ جو ہے, مقتول کے گناہ چاہے اس نے جتنے بھی کیے ہیں, وہ قاتل کے سر پہ, اور وہ سیدھا یہ حوالے سے میں نے آپ کو سمجھایا. آپ لوگ سمجھیں جو قتل کرتے ہیں ان تک پیغام پہنچانا آپ کا ذریعہ, کچھ میں بھی کوشش کر رہا ہوں. میرا اور کو لینا دینا نہیں. جزاک اللہ خیر. بیٹا سارا بنڈل لے آؤ. جزاک اللہ خیر. کھول دے. یہ خود بھی پڑھے, اور یہ سورۃ یاسین ہے. جس کا دل ہے یہ پکڑ لے, جس کا دل ہے نماز ترجمے کے ساتھ پڑھے, اور وہ لے لے. جس کی مرضی ہے جو پکڑ لے ایک ایک, اور ترجمے کے ساتھ پڑھے, اور پھر جب آپ کو یاد ہو جائے تو پھر آگے پہنچا دیں. السلام علیکم. بھجن آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام افضال. افضل. آپ کا نام کیا؟ طیب پٹی. طیب صاحب. آپ کا؟ علی حیدر. علی حیدر. محمد عثمان. عثمان صاحب, ایک چھوٹا سا سوال ہے دین کو متعلق, اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی سر. سوال یہ ہے کہ قاتل کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ سزائے موت. پھانسی. سزائے موت. پھانسی. اور قتل ہے. اور کیا کچھ مزید؟ اگر وہ قتل نہیں ہوتا, پھانسی نہیں ہوتی تو جنہیں کیتا نو سزا ملے, باقی وہ کسی بھی چیز نو تانگ نہیں کیتا جائے. اگر جتنے بھی لابدہ ٹھیک یا ان کو آرڈر کیتا جائے ٹھیک ہے, نہیں انہوں ڈال دیتا جائے. اس طرح ادروائز جو نہیں آتا انداز, اگر وہ بندہ دوسرا نو معاف کرنا چاہتا ہے معاف کیتا جائے. اردو میں بات کر رہے ہیں تاکہ کسی کو سارے نو سمجھ آئیے. وہ بہت ساری دنیا پسند وغیرہ نہیں ہوتی. بولنا میں نہیں بول رہا. اچھا, قاتل کی سزا جی مکمل کیا ہے؟ مکمل قاتل کا بدلہ قتل ہے. اور مقتول کو کیا ملے گا؟ مقتول کو کیا ملنا چاہیے؟ انصاف ملے گا. انصاف ملے گی. تو کو انصاف ہی ملے گا نا. اگر اسے پھانسی ہو کیا انصاف ملے گا اس کو؟ اس کو کیا انصاف؟ آپ کی کوئی جواب؟ یہی ہے, انصاف ہی ملنا چاہیے. اچھا, یہ ہے قاتل کی سزا. نہیں, مکمل سزا یہ ہے. آپ پڑھیں اس کو. عربی اگر نہ بھی پڑھنا چاہے, یہ سورت اور آیت پڑھیں اور ترجمہ پڑھ لیں. اگر عربی نہیں, ذرا زور سے پڑھیں. یہ قاتل کی سزا ہے. میرا اور جو کوئی کسی مومن کو قصدن یعنی جان بوجھ کر بغیر کسی جرم کے قصدن قتل کرے, قتل کر ڈالے, اس کی سزا دوزخ ہے. اس کی سزا دوزخ ہے, جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس میں دوزخ میں ہمیشہ رہے گا. یہ سزا ہے مکمل قاتل کی. جی. اور آگے اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہے ساتھ میں. دوزخ ہے اپنے ساتھ میں غضب, یعنی اللہ بہت سخت ناراض ہے. آگے کیا ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی. یہ شیطان پر کی ہے. ہاں جی, شیطان پر لعنت کی ہے. پھر قاتل پر بھی ہے. قاتل پر بھی ہے. جی ہاں جی, یہ ہے مکمل جو. اور اس کے بعد بھی کیا ہے؟ اور اس کے لیے بڑا یعنی عذاب تیار کر رکھا ہے. جی مکمل کیا سزا ہے؟ آپ کو سمجھ آئی کہ کیا قاتل کی سزا ہے؟ کیا کتنا عرصہ؟ مکمل زندگی. ہمیشہ. اور کیا ہے؟ اور لعنت ہے. لعنت بھی. اور اللہ تھوڑا زور سے بولو. اللہ کا عذاب بھی ہے. غضب بھی ہے, اور اس کے بعد عذاب ہے. یہ ہے قاتل کی سزا. اور مقتول کو کیا ملے گا؟ پیسے وہ اگر نہیں دیتا, معافی نہیں مانگتا, قصاص نہیں لیتا, تو پھر اسے معاف کیا جائے گا. اگر معاف نہیں وہ کرتا, کراتا نہیں ہے, تو کراتا نہیں, اس کو سزا ہو جائے گی. کیا سزا ہوگی؟ دنیا میں تو سزا عمر قید ہو جائے گی, لیکن آخرت میں تو لینا ہوگی. وہ اس کے ہاتھ لمبے ہیں, وہ سارے وہ 8-10 اس نے قتل کی. ادھر سے تو قتل کرتے گا, لیکن ادھر سے کون بچائے گا؟ ادھر سے آخرت سے, دوزخ کے عذاب سے. کتنا عرصہ دوزخ میں؟ ساری زندگی, پوری عمر. وہ جو اچھا, اور مقتول کو کیا ملے گا؟ مقتول کو پیسے. اگر پیسے نہ دے کوئی, اگر پیسے نہ دے کوئی تو اسے سزا ہو گئے گا. سزا بھی نہ دے, وہ پیسے دے کے باہر آ جائے گا. مقتول کو کیوں سزا ہوگی؟ مقتول کو کیوں سزا؟ کیونکہ اس نے قتل کیا ہوگا. ویسے ہی مر جائے گا. مقتول ہوتا ہے جو مر جاتا ہے. مر جاتا ہے, کیوں سزا؟ اس کو پھر زندہ کیا جائے گا. اچھا, یہ مقتول کی سزا ہے جی. آپ پڑھیں دوبارہ اس کو, ذرا زور سے پڑھیں. آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا حال بھی انہیں سنا دو. ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا
इनमें से एक की नजर तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई, तो वो कहने लगा कि मैं तुझे मार ही डालूंगा। उसने कहा अल्लाह ताला तकवा वालों का ही अमल कबूल करता है। यानी उसकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल ना की तो वो कहने लगा यानी इसके बदले में मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। वो कहने लगा भाई अल्लाह को तो वैसे ही पता होता है, इसीलिए तो अल्लाह ने तेरी कुर्बानी कबूल नहीं की। तो फिर आगे क्या है भाई? 3 आयतें हैं, वो तो इसका अजर मिलेगा आपको पढ़ने का, पैगाम जाएगा तो मेरे कत्ल के लिए दस्त दराजी करे, लेकिन मैं तेरे कत्ल की तरफ हरगिज अपने हाथ ना बढ़ाऊंगा। मैं तो दोबारा जरा पढ़े। गो तू मेरे कत्ल के लिए दस्त दराजी करे, लेकिन मैं तेरे कत्ल की तरफ हरगिज अपने हाथ ना बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह ताला परवरदिगार आलम से खौफ खाता इसका मतलब क्या है? किसका? आपको समझ आई कि उसने क्या पढ़ा है? मतलब किस चीज का? तो यही तो आप साथ खड़े हैं, आपने सुना ही नहीं है। उसने कहा उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, मतलब कि उनके कत्ल के बदले कत्ल करने का नहीं सोचूंगा। मैं अल्लाह के हिसाब से डरता हाँ, हूँ। वो उसने कहा कि तू कत्ल कर मुझे, लेकिन मैं खड़ा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं मैं करना। नहीं करूंगा, मैं मैंने अल्लाह के कुछ नहीं हिसाब से करना, तू डरता कर ले कत्ल। हूँ। उसके बाद उसका आगे क्या है? साथ में खड़े हो, सुन भी नहीं रहे। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपने गुनाह सर पर रख ले और दोस्तियों में शामिल हो जाए। जालिमों का यही बदला है। एक बार फिर पढ़ो, ये भाई का ध्यान उधर है, ये कम अज कम। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपने गुनाह सर पर रख ले और इसका मतलब दोस्तियों क्या में है? शामिल हो जाए। इसका मतलब क्या है? उसने बोला है कि तू जो मेरे गुनाह है और अपने भी जो मुझे गुनाह है कत्ल वो अपने करके ऊपर मेरे ले। भी गुनाह अपने ऊपर रख लो, अपने भी रख लो, मेरे भी रख लो। मुझे कत्ल करके मुझे जन्नत मिल जाएगी, तुम्हें दोज़ख नहीं, में। आपने पूरा समझा रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से आपको समझ आइए क्या मतलब है? जी आधा घंटा तो ले आइए। आपको समझ आइए इसका आयत का क्या मतलब है? आपको भाई समझ आइए? इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि जो मकतूल के गुनाह है वो भी कातिल के सर पे अल्लाह रख देता है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। कहना कहा आपने यही है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा अल्फाज थोड़े आगे पीछे। जी। यानी मकतूल के जो गुनाह है वो भी कातिल के सर पे, और वो सफेद कोरा कागज सीधा जन्नत में। जी। तो फिर कत्ल करना चाहिए या नहीं क्यों? हक पे हो तो करना चाहिए, अगर ना हक पे हो तो नहीं करना चाहिए। वो तो है बेगुनाह का कत्ल का। बेगुनाह का कत्ल नहीं होना चाहिए। हक आप किसको समझते हो कत्ल के लिए? हक किसको समझते हैं कत्ल के लिए? जिसने अल्लाह पाक की शान में गुस्ताखी की हो, अच्छा, वो कत्ल के लायक है? जी। आपके पास नहीं। इख्तियार है? अख्तियार है? नहीं, आपके पास नहीं है। नहीं है, वो गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट देती है। हाँ जी, गवर्नमेंट देती है। आपके पास कत्ल करने अच्छा, उन जो बंदा कत्ल करने का अख्तियार सारे हुए हैं। इख्तियार नहीं है, वही तो पढ़ा रहे हैं आपको। अख्तियार नहीं है, लेकिन मारते फिर कत्ल किस चीज वास्ते होता है? इख्तियार नहीं है, वो अदालत करती है, हुकूमत करती है।